बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। 3 दिन हो गए हैं, हम भूखे हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैंने सर झुकाते हुए फैसला कुन लहजे में कहा। तो मेरी बीवी हैरान होकर पूछने लगी, तुमने कौन सा फैसला किया है और ये मिठाई क्यों लाए हो? यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तुम मिठाई ले आए हो। अगर इसी का आटा लाते तो पूरा हफ्ता चल जाता। मेरी बीवी मुझसे बहस करने लगी। मैंने झुके हुए सर को उठाया और इसकी जानिब देखने लगा। बच्चे बहुत पुरजोश थे, वो मिठाई खाने के लिए बेताब हो रहे थे, जबकि मैंने इन्हें मना किया हुआ था कि जब तक मैं नहीं खाऊंगा तो तुम सब लोग भी नहीं खाओगे। वो लोग मेरी ये बात सुनकर हैरान रह गए थे कि अब्बा को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, जबकि पहले जो भी लाते थे खुद खाने से पहले हमें खिलाते थे। मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, मैं खामोशी से सर झुकाए हुए था। मेरी बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और मुझे मुतवज्जो करते हुए कहने लगी, सच सच बताओ, इस मिठाई में क्या है जो तुम समझ रही हो? मैंने इसे दो टोक जवाब दिया। वो कहने लगी, ठीक है, तो फिर सबसे पहले ये मिठाई मैं खाऊंगी। मैंने मिठाई से इसका हाथ खींच लिया और डिब्बा बंद करते हुए एक तरफ रख दिया। बच्चों के चेहरे पर मायूसी छा चुकी थी। वो मुझे खुद गर्ज समझ रहे थे कि अब्बा खुद खाना चाहते हैं, हमें नहीं खिलाते। तभी मेरी बीवी कहने लगी कि तुमने गुर्बत से बचने का ये हल निकाला है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। वो अफसोस करते हुए मेरी जानिब देखने लगी। मैंने बच्चों को कहा, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। वो कहने लगे, अब्बा मगर हम तो मिठाई खाने वाले थे ना, आप अपने कहे से मुकर रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी कहने लगी, मैंने इससे कहा चुपचाप जाकर सो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मुझसे डरते थे, इसलिए मेरे एक बार गुस्सा करने पर वो तीनों बहनें दूसरे कमरे में चली गईं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, जाओ इस मिठाई को कहीं फेंक आओ, कोई इसे खाकर मर न जाए। मेरी बीवी ने कहा तो मैं इसे कहने लगा, फकीरन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे पास और कोई चारा नहीं। कर्जे वाला मुसलसल बेटी उठाने की धमकियां दे रहा है। तुम क्या चाहती हो कि मेरी बेटी मेरी इज्जत उठाकर ले जाए? मैंने गुस्सा होते हुए बीवी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया तो वो डर गई और कहने लगी, ये बात तुमसे किसने कही? उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रही थी। तभी मैंने सर तासुरात सजाते हुए कहा, आज करीम भाई मिले थे, तुम जानती हो ना वो इस इलाके के कितने बड़े गुंडे हैं। अगर मैंने इनका कहा ना माना और इनके पैसे इन्हें वापस नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं जब वो हमारी किसी बेटी को उठा कर ले जाएंगे। न जाने वो इसके साथ क्या सुलूक करें। मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। इससे अच्छा है कि हम सब लोग ये जहर खाकर मर जाएं। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए और चारपाई पर लेट गया। मेरी बीवी कहने लगी, लेकिन खुदकुशी इसका हल नहीं। कल को खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे और कौन करेगा हमारी तदफीन? यहाँ लोग मतलब के बगैर कुछ नहीं करते, हमें कुछ और सोचना होगा। ये कहकर मेरी बीवी उठकर कमरे से जाने लगी। मैं इससे कहने लगा कि इस मिठाई को भी ले जाओ और ज़मीन में दफना दो ताकि किसी की नज़र न पड़े, मगर काफ़ी देर जब इसका जवाब न आया तो मैंने आंखों से बाजू हटाकर देखा। इसके हाथ में वो मिठाई थी और वो खाने वाली थी। तो क्या इसने ये फैसला किया था? मगर अभी तो वो मुझे रोक रही थी। फिर ऐसा फैसला करने की क्या तुक बनती है? मैं गुस्सा हो गया और भागकर इसकी तरफ आया और डिब्बा खींच लिया। वो हैरान होते हुए कहने लगी, तुम मुझे जहर खाते हुए नहीं देख सकते, तो क्या बच्चों को खिला पाओगे? मैं रोने लगा और मुक्का बनाकर जमीन पर मारने लगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा था। करीम भाई जहाँ भी मुझे देखते मेरा गिरबान पकड़ लेते। कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। गुर्बत मेरे नसीब पर छा चुकी थी। इतने पैसे नहीं थे कि कहीं बाजार में रेहड़ी लगाकर चंद पैसे कमा लूं। पिछले 3 दिनों से हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा। बच्चे भूख से निढाल और मुझे खुद को कमजोरी से चक्कर आ रहे थे। मेरे पास आखिरी हल यही था कि महंगाई के इस दौर में खुदकुशी को सहारा बनाकर हम ये दुनिया छोड़ जाएं, वरना जब तक जिंदा रहेंगे लोगों के अताब का निशाना बने रहेंगे। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब इनका ईमान डोल जाए और वो लोग हमारी बेटियों पर बुरी निगाह रखना शुरू कर दें। हम जैसे गरीबों के पास सिर्फ इज्जत होती है। मैं इस इज्जत को खोना नहीं चाहता था। करीम भाई ने जब से मेरी बड़ी बेटी का चेहरा देखा था, वो पागलों की तरह मुझसे कर्जे का तकाजा कर रहा था। इसकी पहली कोशिश यही थी कि किसी तरह कर्ज के बदले वो मेरी बेटी से निकाह कर ले, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता था। इस बुड्ढे की उम्र 50 बरस की थी।
जबकि मेरी बेटी अभी सिर्फ 16 बरस की थी। मैं ये नहीं होने दे सकता था। अभी हम दोनों मियाँ बीवी बातें कर रहे थे जब दरवाज़ा बजा। मैं डर गया और समझ गया कि ये करीम भाई होगा। मैंने बीवी को कहा, जल्दी से दिया बुझा दो और सो जाओ। अगर करीम भाई हुए तो बाहर गया तो वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा। हम दोनों जल्दी जल्दी लेट गए और दिया बुझा दिया। काफ़ी देर दरवाज़ा बजता रहा। इसके बाद हर तरफ खामोशी छा गई। मैंने शुक्र अदा किया, चुपचाप सो गया। अगले रोज़ मैं उठा तो देखा मिठाई वहीं पड़ी हुई थी। शायद चूहों ने खाने की कोशिश की थी। कुछ चूहे वहीं मरे पड़े थे। हमारा घर किसी गोदाम से कम नहीं था। जगह जगह दीवारों का रंग उखड़ा हुआ और इनमें दरारें आ चुकी थी। बारिश आने पर ऐसा मालूम होता जैसे अभी छत गिर जाएगी। जब बारिश आती तो हम लोग किचन में इकट्ठे हो जाते, क्योंकि छत गिरने का डर हमारे दिलों में बैठ चुका था। क्योंकि आज से 2 वर्ष पहले ऐसे ही एक भयानक रात थी जब तूफानी बारिश आई थी। ऐसे लगता था इस बारिश की वजह से दरख्त ज़मीन से उखड़ कर दूर जा गिरेंगे। हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी। लोगों को महसूस होता था जैसे सुनामी आ जाएगी। हर कोई डरा हुआ अपने घरों में दुबका बैठा था। जब हमारे तीसरे कमरे की छत गिर गई, वहाँ मेरी तीनों बच्चियाँ सो रही थी। सद शुक्र मेरी बच्चियाँ जिंदा सलामत बच गईं। तब से वो कमरा ईंटों का ढेर बन गया। जब भी बारिश आती ईंटें गिरती वहीं जमा होती रहती। एक दिन घर में फाका की नौबत आई तो मैंने वो ईंटें बेच दी। कुछ दिन तो गुजारा चला, मगर फिर वही मसला, घर में खाने को कुछ नहीं। मेरा एक बाजू थे, मैं माजूर था, ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं कर सकता था। मेरी बीवी तो कहीं आती जाती भी नहीं थी। ऐसे में वो कैसे मेरी मदद कर सकती थी? और जिस घराने से इसका ताल्लुक था वो शजरा नसब भी इसे ऐसा काम करने की इजाज़त नहीं देता था। हम लोग मजबूर थे। सारी रात मैं सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा काम है जहाँ मुझे पैसे भी नहीं लगाना पड़ेगा और एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, जिससे हमारे घर का गुजारा हो जाए और 2 वक्त की रोटी सुकून से मैसर हो। कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं एक बार फिर मजदूरी ढूंढने के लिए घर से निकला। बीवी को कहा, करीम भाई आए तो बिल्कुल दरवाज़ा न खोलना, ऐसा जाहिर करना जैसे घर में कोई नहीं है। मेरी भी बीवी समझ गई। मैं मुतमईन होकर घर से निकला और काम ढूंढने के लिए बाजार का रुख किया। वहां जाकर काफ़ी देर बैठा रहा, मगर काम नहीं मिला। तभी एक आदमी आया और कहने लगा, ईंटें उठाने का काम कर लोगे? मैंने कहा, जी ठीक है, कर लूँगा। वो लेकर मुझे अपने साथ आ गया। मेरा बाहर की दुनिया पर ध्यान नहीं था। मैं तो रिक्शे में इस आदमी के साथ बैठा था। जब रिक्शे से बाहर निकला तो सामने मौजूद घर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो घर किसी और का नहीं बल्कि करीम भाई का था। वहां से भाग जाना चाहता था, मगर इस आदमी फराज ने मुझे बाजुओं से पकड़ा और घसीट कर अंदर ले गया। अंदर सोफे पर करीम भाई टांग पर टांग रखे हुए बैठे थे। कहने लगे, कब से तुम मुझसे छुपते फिर रहे हो? बिल आखिर तुम फंस गए। सच सच बताओ, मेरे पैसे कब लौटाओगे? हाथ जोड़ते हुए इनके कदमों में बैठ गया और कहने लगा, करीम भाई, मुझे कुछ दिन दे दें, मैं ज़रूर आपके पैसे लौटा दूंगा। या मुझे अपने पास काम पर रख लें तो तब तक काम करूंगा जब तक मेरे पैसे पूरे नहीं हो जाते। जब मैंने ये मशवरा दिया तो करीम भाई सोचने लगे। थोड़ी देर बाद कहने लगे, अगर मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा मशवरा तुम्हें दूं तो तुम मेरे पाँव भी बैठने की बजाय मेरे बराबर इस सोफे पे बैठे होगे। मैं हैरान हो गया, सोचने लगा शायद वो मुझे किसी कारोबार का मशवरा देने वाले हैं। तभी उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा और बिल्कुल अपने साथ बिठा लिया। मैं हैरान था कि करीम भाई, जो किसी को अपने बराबर खड़ा भी नहीं होने देते, आज मुझे कैसे अपने साथ बिठा लिया। तभी करीम भाई कहने लगे, अगर तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो तो मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ़ कर दूंगा। तुम्हारी बाकी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। ये कहते हुए वो खबासत से हंसने लगे, जबकि इनके मुलाजमीन भी मुझ पर हंस रहे थे। मेरी हंसी सिमट गई और मेरे तासुरात बदल गए। मैं इनका हाथ झटकते हुए उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता मर कर भी आपको नहीं दूंगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं? अगर वक्त पर आपकी शादी हो गई होती तो इसकी उम्र की आज आपकी बेटियां होती। मैं थूकता हूँ इस रिश्ते पर। 2 दिनों के अंदर अंदर मैं आपके पैसे आपके मुंह पर मारूंगा। ये कहकर मैं बगैर करीम भाई के तासुरात जांचे इनके घर से निकल आया। रिक्शे वाला अभी तक रुका हुआ था। मैं वहां बैठा और इसी के साथ चला आया। घर आते ही इसने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने अपनी चांदी की अंगूठी उतार कर इसे दे दी, जो मेरे वालिद साहब की आखिरी निशानी थी। इसकी कम अज कम कीमत 1000 रुपए थी और रिक्शे वाला मुझसे 1200 मांग रहा था। मैंने वो देकर जान छुड़ाई और घर आ गया। दरवाज़ा बजाया तो कोई खोल नहीं रहा था। मैंने जोर से आवाज़ लगाई,
فقیرن میں ہوں۔ تبھی وہ بھاگتے ہوئے آئی اور دروازہ کھول لیا۔ کہنے لگی کریم بھائی اور اس کے آدمی آئے تھے، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ تبھی میں اس کو کہنے لگا کہ وہ زہر والی مٹھائی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی وہ تو میں نے دفنا دی۔ میں کہنے لگا ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو یہ شہر چھوڑ کر بھاگ جائیں یا پھر زہر کھا کر مر جائیں، تاکہ وہ کریم میری بیٹیوں پر بری نگاہ نہ رکھے۔ میرے یہ کہتے ہی میری بیوی نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا، کنڈی لگائی اور اپنی بیوی کو کمرے میں بلایا۔ وہ بیچاری پریشان صورت لیے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں اس سے کہنے لگا رکشے والے نے مجھے ایک مشورہ دیا ہے کہ اگر تم کہو تو میں اس پر عمل کر لوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے بیوی کے تاثرات دیکھنے چاہے، مگر وہ بالکل سیریس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے جھجکتا ہوا دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں کچھ بہت عجیب کہنے والا ہوں۔ ہاں بولو، جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ اس نے مجھ سے نظریں چرائیں اور اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ تبھی میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد ہم اکٹھے ہوں گے۔ تھوڑی سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر مجھ پر یقین رکھو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ جتنا بھی ضروری سامان ہے اٹھاؤ، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، بچیوں کو تیار کر لو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اٹھا اور گھر کے کاغذات اٹھائے، باقی ضروری سامان پیک کر کے ہم لوگ گوجرانوالہ سے لاہور آ گئے۔ میں نے اپنے دوست کے پاس وہ کاغذات گروی رکھا کر 50,000 روپے لیے تھے تاکہ ہم لوگ آسانی سے لاہور پہنچ جائیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ یقین تھا کہ کریم بھائی ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتے، اس لیے ہم لوگ یہاں سریعام پھرنے لگے۔ یہاں آ کر بچے ہوئے 15,000 میں کاروبار کرنا شروع کر دیا، مگر اتنا خرچہ ہوا کہ میرے پاس بقایا 5,000 روپے رہ گئے۔ اس رکشے والے نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں آ کر میری ملاقات کبیر سے ہوئی۔ وہ ایک معمولی سا مزدور تھا۔ جب میں نے اسے اپنی پریشانی بتائی تو وہ کہنے لگا تمہیں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا تفصیل سے بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا میرا ایک دوست تھا اسلم، اس کے 6 بچے تھے، غربت سے تنگ آ کر اس نے بچوں کو مارنے کی بجائے انہیں بیچ کر پیسے کمائے، پھر انہی سے کاروبار شروع کیا۔ وہ کروڑوں روپے کا مالک ہے، تم چاہو تو یہ کر سکتے ہو۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، میں اپنی بچیوں کو کیسے بیچ سکتا تھا؟ تبھی وہ کہنے لگا تم پاگل ہو، کسی بنگلے والے کو بیچ دو جو انہیں نوکرانی بنا کر رکھیں گے، اس سے تمہاری عزت خراب بھی نہیں ہوگی، تمہیں کچھ پیسے بھی مل جائیں گے۔ میں ایک بنگلے والے کو جانتا ہوں جسے ایسی لڑکیوں کی ضرورت ہے، جوان جو ان کے بچوں کا دھیان رکھ سکیں۔ ان کا نام میاں اویس ہے۔ بیوی چوتھے بچے کی پیدائش پر وفات پا گئی، انہیں بچے کی خیال رکھنے کے لیے کچھ ملازمت درکار ہے۔ اگر تم کہو تو بات چلاؤں، دیکھو تمہیں پیسے مل جائیں گے، اس سے تم کوئی کاروبار شروع کر لینا اور تمہاری بیٹی بھی محفوظ ہوں گی۔ میاں اویس بہت بڑے بزنس مین ہیں، وہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ برا کیوں کریں گے؟ میرا کہا مانو تو میں تمہیں ان سے ملوا دیتا ہوں۔ میرے دماغ میں کبیر کی باتیں گھومنے لگی، وہ کہہ تو صحیح رہا تھا، مگر غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ بچیوں کو بیچ دوں۔ اگلے کچھ دنوں میں 5,000 بھی ہمارے پاس ختم ہو گئے، اب تو مالک مکان نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ جوان ہوتی بچیوں کے ساتھ کیسے سڑک پر پڑا ہوں، میں سوچنے لگا۔ بغیر بیوی کو بتائے میں نے تینوں بچیوں کو لیا اور کبیر کے پاس جا پہنچا، مگر تبھی کبیر کہنے لگا معذرت دوست، ان کو تو 2 ماں بیٹی مل چکی ہیں جو ان کے بچوں کا خیال کرتی ہیں، اس لیے اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنا ہوگا تمہیں خود کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک منصوبہ بننے لگا۔ سبزی منڈی میرے بالکل قریب تھی۔ میں نے ایک بورڈ اٹھایا، اس پر لکھا بچیاں برائے فروخت۔ میں ایک بازو سے معذور انسان تھا، لوگ مجھے رحم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر میں نے فکر نہیں کی، جو بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھتا حیران ہو کر آگے چل دیتا۔ سدا شکر وہاں پولیس کے کوئی اہلکار موجود نہیں تھے، ورنہ مجھے اس طرح دیکھتے تو ضرور جیل میں بند کر دیتے۔ آدھا گھنٹہ میں وہیں دھوپ میں بیٹھا رہا، بچیوں کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، وہ بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھ چکی تھی، روتے ہوئے وہیں بیٹھی رہیں۔ لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، بڑا عجیب لگ رہا تھا، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے، مگر کوئی گاہک نہیں مل رہا تھا۔ تبھی ایک کالی چمچماتی گاڑی میرے سامنے رکی۔
اس میں سے ایک آدمی نکلا اور میری طرف بڑھا۔ وہ کہنے لگا جو بورڈ پر لکھا ہے وہ صحیح ہے کیا؟ میں نے بغیر کچھ بولے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگا کیا قیمت لگاتے ہو؟ پھر تو خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے بچیاں دینا تو نہیں چاہتا تھا مگر مجبوری تھی۔ میں نے اس کا نمبر لیا اور پتہ بھی۔ اس کے بعد ہم دونوں میں سودا ہو گیا۔ میرے تینوں بچیاں مجھ سے لپٹ کر بہت روئیں مگر میں سر تاثر سجائے کھڑا رہا۔ ان کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد میں گھر آیا تو بیوی پوچھنے لگی بچیاں کہاں ہیں؟ میں نے انہیں تسلی دی کہ کبیر کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ وہ میرا نیا دوست بنا ہے۔ اس کی بیوی سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہے۔ وہ بچیوں کو چند دنوں میں ہی ہنرمند بنا دے گی۔ جب تک وہ کچھ سیکھ نہیں لیتی تب تک وہ وہیں رہیں گی۔ تم فکر نہ کرو۔ بیوی مطمئن نہیں ہو رہی تھی، بار بار سوال پوچھ رہی تھی۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، تبھی میں نے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ دے مارا اور کہا آئندہ اس بارے میں مجھ سے سوال نہ پوچھنا۔ میرے ہاتھ میں اتنے پیسے دیکھ کر وہ سچ جان چکی تھی اور غصے سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اگلے روز میں نے ایک بند کی ہوئی فیکٹری خریدی اور اس پر کام کرنے لگا۔ سرمایہ کم تھا مگر دھیرے دھیرے میرا منافع بڑھنا تھا۔ یہ سوچ کر میں فیکٹری پر دن رات محنت کرنے لگا۔ میری فیکٹری دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے منافع بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 2 سال بیت گئے۔ میری بیوی بچیوں کے غم میں روتی اور کہتی کہ مجھے تمہاری جائیداد دولت نہیں چاہیے، میری بچیوں کو واپس لے آؤ، نہ جانے وہ کس حالت میں ہوں گی۔ میں اس کی بات ٹالتا رہا یہاں تک کہ 5 برس گزر گئے۔ میرا شمار شہر کے بڑے بزنس مین میں ہونے لگا۔ میں بہت خوش تھا۔ جب ہر طرف سے کامیابی میرے قدم چومنے لگی تو میں بیٹیوں کو لینے اس آدمی کے پاس جا پہنچا جس نے میری بیٹیاں خریدتے ہوئے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر نوکرانی بنا کر رکھے گا۔ اس کے بعد جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو اس نے مجھے جتنے پیسے دیے تھے ان کو لوٹا کر اپنی بیٹیاں واپس لے آؤں گا۔ یہ قسم کا سودا تھا۔ میں نے اپنی بچیوں کو بیچا نہیں تھا، بس گروی رکھوایا تھا، کیونکہ میرے پاس گروی رکھوانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اس آدمی کے بتائے ہوئے پتے پر گیا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں دوڑتے ہوئے بچیوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں گلے لگایا۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی، اسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرا نام توصیف ہے۔ میرے والد ایک معمولی سے ڈرائیور تھے۔ وہ جس بنگلے میں نوکری کرتے تھے وہاں کے مالک زیادہ امیر تو نہیں تھے مگر حال ہی میں ان سے ان کا سب کچھ چھین چکا تھا۔ وہ سفید پوشوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس ایک مہران کی گاڑی تھی جو میرے ابا ڈرائیو کیا کرتے تھے۔ گھر ہوتے ہوئے گارڈ کے فرائض بھی سر انجام وہی دیتے، یہاں تک کہ مالی بھی بن جاتے۔ ان کے گھر کے سارے سودا سلف بھی وہی لایا کرتے۔ وہ کام تو بہت کرتے تھے مگر ان کی تنخواہ بہت کم تھی۔ ایک روز ابا کام پر گئے تو واپسی پر چچا رحیم ان کے بے جان وجود کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہمارے گھر آئے۔ ابا ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اماں ابا کو دیکھ کر بہت غم میں مبتلا ہو گئی اور بے ہوش ہونے لگی۔ میں ابا کی جگہ نوکری کرنے لگا۔ وہیں میری ملاقات فقیرن سے ہوئی جس کا اصلی نام فقیرہ تھا۔ اس کا نام بہت مختلف تھا، سن کر مجھے بہت پسند آیا۔ اس کا مطلب ایسا تھا کہ جو دنیاوی زندگی سے دور رہ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ فقیرہ اسکول جاتی تو اسے گاڑی پر چھوڑنے میں جاتا۔ وہ 4 بہن بھائی تھے، وہ سب سے بڑی تھی۔ دھیرے دھیرے ہم دونوں میں باتیں ہونے لگی۔ ان باتوں کا نتیجہ محبت کی صورت میں نکلا۔ اس کے والد ہماری شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک روز ہم لوگ وہاں سے بھاگ نکلے اور میرے آبائی شہر گوجرانوالہ آ گئے۔ ہم لوگ ملتان سے بھاگے تھے۔ یہاں کر ہم دونوں نے شادی کی۔ ایک ٹھیکیدار کے ہاں کام کرنے لگا۔ شروع میں کام اچھا چل رہا تھا، واپس ملتان نہیں گئے، کہیں وہ لوگ ہمیں مار نہ ڈالیں۔ یہاں گوجرانوالہ میں زندگی گزارنے لگے۔ یہاں سب سے بڑا غربت تھا۔ ہماری 3 بچیاں پیدا ہو گئیں، گھر میں فاقے چل رہے تھے۔ ایسے میں ہم بیٹیوں کے لیے جہیز کی فکر کیسے کرتے؟ بس میں نے منصوبہ بنایا اور ہم لوگ لاہور آ گئے۔ کاروبار کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو میں نے بچیوں کو بیچ دیا۔ اب جب میں امیر انسان بن چکا تھا میں نے بچیوں کو گھر واپس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس آدمی نے انہیں خریدا تھا، جب میں اس کے پاس گیا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے انکشاف ہی ایسا کیا تھا۔ اس نے وعدہ خلافی کی اور میری بڑی بیٹی کو ایک کوٹھی والے کے پاس بیچ دیا۔ اس نے جس کا پتہ بتایا میں فوراً وہاں جا پہنچا۔ اس عورت سے اپنی بیٹی کا تقاضا کرنے لگا۔ وہ پہلے تو نفی میں سر ہلاتی رہی کہ میرے پاس زینب نامی کوئی لڑکی نہیں ہے، مگر جب میں نے پولیس کی دھمکی دی تو کہنے لگی پولیس والے یہاں روز چکر لگاتے ہیں اس لیے ان کی دھمکی فضول ہے۔ میں نے 8 لاکھ کا چیک نکالا، اس کے منہ پر مارا۔ وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی آؤ صاحب نئی لڑکیاں دکھاتی ہوں جنہیں آج تک کسی نے چھوا نہیں، اگر ان میں آپ کی بیٹی نکل آئی تو ٹھیک ورنہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ کہہ کر مجھے اپنے ساتھ اوپری منزل پر لے گئی جہاں ایک کمرے میں 6 لڑکیاں قید تھیں۔ ان میں میری بیٹی جو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی ایک طرف پڑی ہوئی تھی، زنجیروں سے بندھی ہوئی۔
میں نے بیٹی کا یہ حال دیکھا تو فوراً اس کی جانب دوڑا اور اس عورت کو گالیاں دینے لگا کہ تم انسان ہو کہ جانور. وہ کہنے لگی جب تم جیسے لوگ اپنی بیٹیاں سنبھال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. وہ الٹا مجھے باتیں سنا رہی تھی. میں نے بیٹی کو وہاں سے اٹھایا، ہسپتال لے آیا. ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کی حالت اتنی خراب ہو گئی اور آپ اسے اب ڈاکٹر کے پاس لے آئے ہیں. بچی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال ڈاکٹر کو میں نے اچھے خاصے پیسے دیے تو وہ اس کا علاج کرنے کو تیار ہو گیا. اب میں دوسری بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل پڑا جسے اس آدمی نے ایک آیا کے طور پر کسی سیاستدان کے بنگلے میں بھیجا تھا. میری بیٹی وہاں خوش نہیں تھی. وہاں اس بنگلے کی مالکن اس سے بہت کام کرواتی. ایک روز اس بندے کے مالک نے میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو وہ چلانے لگی. وہ آدمی گھبرا گیا. اس نے میری بیٹی کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. لوگوں نے میری بیٹی کا بہت علاج کروایا. جب وہ ٹھیک نہ ہو سکی تو ایک کمرے میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا. میں پولیس کے ساتھ وہاں جا پہنچا اور اپنی بیٹی کو بازیاب کرایا. وہ سیاستدان تھا. اس کے خلاف کسی نے ایکشن نہیں لیا. البتہ میری بیٹی مجھے واپس مل گئی. میں بہت رویا. اس رکشے والے کا مشورہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا. کاش وہ مجھے نہ ملتا تو آج میری بیٹیاں اس حالت میں نہ ہوتی. یہ سب تو میں نے ان کی زندگی سنوارنے کے لیے کیا تھا مگر ان کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. نہ جانے اس شخص نے میری تیسری بیٹی کو کہاں بیچا تھا. وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی. میں نے اس شخص کو دھمکی دی کہ میں اس کے خلاف کیس کروا دوں گا اگر مجھے میری تیسری بیٹی نہ ملی تو. وہ آدمی جٹائی سے مسکرایا اور کہنے لگا پولیس بھی میرے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے مجھے فضول کی دھمکیاں مت دو اور جاؤ خود ہی ڈھونڈو اپنی بیٹیوں کو. میں نے تو ہر جگہ اپنی بیٹی کو تلاش کیا. مختلف جگہ پر اشتہار چلائے. میری بیٹی کی طبیعت کچھ سنبھل رہی تھی جبکہ دوسری کی حالت بھی اب بہتر ہوتی جا رہی تھی. میری بیوی نے دونوں کی حالت دیکھی تو روتے ہوئے کہنے لگی یہ کیا کر دیا تم نے توصیف. تمہاری وجہ سے ہم برباد ہو کر رہ گئے. اس سے اچھا تھا کہ ہم اپنی بیٹی زینب کی شادی اس کریم بھائی سے کر دیتے تو کم از کم ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی. تمہاری وجہ سے وہ ان حالات کو پہنچ گئی ہے. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. میں نے بیوی سے معافی مانگی اور اسے چپ کروایا. دونوں بیٹیوں کی طبیعت اب بہتر ہو رہی تھی مگر تیسری بیٹی ابھی تک نہیں مل رہی تھی. وہ تو محض 11 برس کی ہوگی. نہ جانے وہ کہاں تھی. ایک روز ہسپتال سے خبر آئی میری دوسرے نمبر والی بیٹی وفات پا چکی ہے. جس روز میں نے اسے دفنایا اسی روز سوچ لیا کہ میں اس کے قاتلوں کو سزائے موت دلوا کر رہوں گا. ایک روز ٹریفک جام تھی. ساری گاڑیاں ترتیب میں رکی ہوئی تھی جب ایک لڑکی بھیک مانگنے لگی. جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو فوراً پہچان لیا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میری تیسری بیٹی مسکان تھی. اس نے مجھے پہچان لیا. روتے ہوئے کہنے لگی ابو مجھے بچا لیں. وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے. میں حیران تھا کہ اس نے ابھی تک میری شکل یاد رکھی ہوئی ہے حالانکہ وہ تب بچی تھی یہی کوئی 6 برس کی. میں نے فوراً اسے گاڑی میں بٹھایا. وہ مسلسل رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابو جان پلیز مجھے بچا لیں. میں نے اسے گلے سے لگایا اور چپ کروانے لگا. پھر اسے گھر لے آیا. بیوی بہت خوش ہوئی مگر ہماری ایک بیٹی فوت ہو چکی تھی جو مجھے اس کا بڑا دکھ تھا اور میں نے اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا. بڑی بیٹی بھی اب بہتر تھی اور دھیرے دھیرے زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی. میں نے پاکستان کو چھوڑا. سارا کاروبار سمیٹا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی آ گیا. میں نے اپنی بیٹی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. چند دنوں بعد خبر ملی کہ ملک افضل کو گولی لگی ہے. وہ اس دنیا میں نہیں رہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ اس کی وجہ سے میری بیٹی ماری گئی تھی. اب وہ خود بھی اس دنیا سے کتوں والی موت مر چکا تھا. اس کے دشمنوں نے بہت دردناک موت دی تھی. ان واقعات کے بعد میں نے اپنے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کیا. بچیوں کا خیال رکھنے لگا. مجھے دولت شہرت کسی چیز کی کمی نہیں تھی تو میری بیٹیاں یہاں پڑھنے لگیں. آج بھی دوسری بیٹی کا غم میرے سینے میں پنپ رہا ہے مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے صبر کرنے کے. میں نے بھی اپنی بیٹیوں کو آزمائش میں ڈالا تھا اور میری وجہ سے انہیں اتنی بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑی. میں ان سے شرمندہ ہوں اور ساری زندگی ان کے سامنے سر جھکا کر رہوں گا کیونکہ میری غلطی تھی. اگر میں اس رکشے والے کا کہا نہ مانتا تو میری بیٹیوں کی یہ حالت نہ ہوتی. میری بیوی نے مجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن ابھی بھی وہ بہت غمزدہ رہتی ہے.